السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں کافی کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم آپ لوگوں کو اچھی باتیں ہم بتائیں۔ میرا یوٹیوب کا چینل اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں۔ میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی السلام علیکم بہنوں بھائیوں۔ یہ ہمارا چینل اس لیے شروع ہوا کہ ہم دنیا میں جتنے بھی یوٹیوب انفلوئنسر ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ کو دنیا داری کی طرف انفلوئنس کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں ان کی، یہ نہیں ہم کہتے کہ بری ہیں، لیکن وہ ایسی چیزیں آپ تک پہنچا رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ویسے بھی جن کی ہمارے زندگی میں برے اثرات پڑتے ہیں، اور ہم دین سے بھی دور ہو رہے ہیں اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ہسبینڈ وائف آپ کو اچھی چیزیں بتائیں، کیونکہ ہم خود بھی اس چیز میں آپ سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ ہی ہیں اسلامی اسٹڈی کے۔ سیکھ رہے ہیں ہم۔ انسان ساری زندگی جو ہے نا وہ اسلام کی پریکٹس ہی کر سکتا ہے، پریکٹسنگ مسلم ہیں ہم الحمدللہ۔ تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک بھی ایسی چیزیں پہنچائیں کہ آپ لوگ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں اور اچھے انسان بنیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ نفس کی غلامی۔ نفس کیا ہے؟ نفس ہمارے اندر ایسی ایک چیز قدرتی طور پہ رکھی گئی ہے، اللہ نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ہم چاہیں تو غلط راستے پہ چلے جائیں، چاہے تو اچھے راستے پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرف جاتا ہے، بری طرف جاتا ہے کہ اچھی طرف جاتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ نفس کیا ہے اور اس کی کیا برائیاں ہیں۔ نفس وہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی خواہشات کو کتنا بڑھا لیتے ہو، اپنے زیادہ کھانا، زیادہ پیسے کی لالچ، مطلب کہ ہر چیز، زیادہ سونا، وقت کی پابندی نہیں ہے، اس دین کی پابندی نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، صرف اپنے نفس کے پیچھے۔ اگر میرے نفس نے مجھے کہہ دیا یار اذان ہو رہی ہے، سوئے رہو یار، نہیں اٹھنا، چلو سو جاتا ہوں۔ ایک تو شیطان بھی ہمیں کہتا ہے، کچھ ہمارے نفس کی وہ کمزوری ہوتی ہے، جب ہمارا نفس جو ہے ہمارا وہ نفس اگر ٹھیک ہو جائے نا تو ہم کامیاب ہیں اس دنیا میں گزارنے کے طریقے جیسے اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اسی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اپنے اندر کی خواہشات کو دبا کے اللہ کی طرف جانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، جب تک کہ آپ خود کوشش نہ کریں اس چیز کی۔ تو کوشش ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب بے جا سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں۔ بچیوں کو آج کل میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ موبائل میں ہی گھسے پڑے، نہ ان کو اپنے کھانے پینے کی ہوش رہتی ہے، نہ کچھ، کہ ان کا دل کہہ رہا ہے نا یہ کرنے کو، کہ ہم دل مجبور کرتا ہے نا، ایسے ہی ہے، کہ دل مجبور کرتا ہے چلو آؤ یار بس اذان ہو رہی پڑھ لیں گے۔ ابھی ہم مطلب اپنے فرینڈ سے بات کر رہے ہیں یا فیس بک یوز کر رہے ہیں، ٹک ٹاک سب سے بڑی جو بیماری ہے۔ اچھی چیزیں بھی ٹک ٹاک پہ مل جاتی ہیں، کنٹینٹ اچھا بھی مل جاتا ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو برائی کی طرف جنریشن جو ہے ہماری جا رہی ہے، کس وجہ سے؟ نفس کی پیروی کر رہے۔ تو جتنا آپ کا نفس اسٹرانگ ہوتا جائے گا نا اتنا آپ اچھے انسان نہیں رہیں گے، برائی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے نفس کو اسٹرانگ کریں گے تو جتنی بھی دنیا میں برائیاں، شیطان تو پھیلا ہی رہا ہے، کچھ ہم نے اپنے نفس کی پیروی شروع کر دی۔ پیسہ کمانے کے لیے ہم حرام راستے استعمال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے نبی نے کھانے پینے سے بھی منع کیا کہ اتنا زیادہ کھانے کی حرص مت کرو، اتنے زیادہ پیسے کی حرص نہ کرو۔ اگر آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ضرور جینے کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے اتنا کھائیں آپ ہیں۔ ایسے ہی ہے۔
کچھ ہوتا ہے لوگ لالچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں، پیٹ کیوں بھر گیا، یہ پیٹ بھر جاتا ہے نظر نہیں بھرتی۔ پھر بہت زیادہ سونا کہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یار اتنا سونا میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز ہو جاتی ہے، ہم لوگ سے اکثر ہم بھی سوئے رہ جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے اس چیز سے۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو مار کے تو اس طرف جائیں کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ تو وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو آپ دن میں کتنی دفعہ اپنی موت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں کہ آپ یار میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ جب آپ یہ چیز سوچیں گے نا تو آپ آٹومیٹکلی بری چیز سے بچ جائیں گے۔ تو قبر کے عذاب کا پڑھیں آپ، دینی کتابوں میں کتنا عذاب ہے، تو آپ لوگ خود ہی اس چیز سے پیچھے ہو جائیں گے اور نہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر بہتری آنے لگ جائے گی۔ کیونکہ جو یہ ینگسٹر، جب انسان ینگ ہوتا ہے نا تو وہ یہ چیزوں کو نہیں سوچ رہا ہوتا، کیونکہ صحت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے دل میں، ایک نئی نئی امنگیں جاگ رہی ہوتی ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ میں بس لگ جاؤں اسی رستے پہ نا۔ وہی تو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا قبر میں کیا ہوگا۔ ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے قبر میں، پھر آگ کا عذاب، پھر بچھوؤں کا عذاب، پھر سانپ کا عذاب، یہ ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں یار دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ نماز کی جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کو اپنائیں اپنا، اور جتنا ہو سکتا ہے استغفار کیا کریں۔ آپ کا دل سافٹ ہوگا اس کے لیے، اللہ کی طرف جائے گا آپ کا دل۔ تو یہی ہے کہ مطلب آپ اپنے ایک تو روزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے نا، روزے وہ انسان کے نفس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ رمضان کے دیکھا نہیں روزے رکھتے ہیں تو آپ میں روحانیت آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا نفس کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اللہ کی طرف زیادہ، پھر آپ میں روحانیت جاگتی ہے تو اللہ کی طرف زیادہ جاتے ہیں آپ۔ تو جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں اور ہم کھانا پینا شروع کرتے ہیں، وہ ہمارا پیٹ فل ہوتا ہے، پھر ہماری خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ نفس کی یہ بھی خواہش ہے کہ جیسے ایک مرد ہے وہ شادی شدہ ہے، وہ دوسری عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، اور عورتیں آج کل وہ بھی یہی سیم حال ہے۔ مرد عورتیں کیا کر رہے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرس چل رہے ہیں ان کے، یہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں نا وہ، کہ ان کا دل نہیں بھر رہا ایک سے، تو وہ پھر اللہ معاف کرے ایسے افیئرس چلا لیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کا ورد کریں اور اپنے موت کو یاد کریں، قبر کے عذاب کو یاد کریں، اور پھر یہ ہے کہ روزے رکھیں، نماز 5 ٹائم پڑھنے کی جتنی حد تک کوشش ہوتی ہے پڑھیں، اور قرآن کو نا ترجمے سے پڑھنا شروع کریں آپ۔ جب ترجمے تفسیر سے آپ پڑھتے ہیں، عربی تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کا صرف ثواب مل رہا ہے، لیکن جب آپ، اللہ نے کہا کہ میں نے اس کتاب میں نے عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں رکھ دی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم اس کو تفسیر سے پڑھیں گے نا، عربی زبان ہماری اپنی نہیں ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھیں تفسیر سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور یقین کریں آپ کو ایسے لگے گا کہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں تو خود ہی آپ کا نفس کمزور ہوگا، شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ شیطان کا کیا کام ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اسلام کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف، ان کو زیادہ بھٹکاتا ہے وہ۔ تو آپ نے شیطان کو نہیں جیتنے دینا، ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ شیطان کو نہ جیتنے دیں۔ تو آپ لوگ بھی یہی کوشش کریں، سوشل میڈیا دیکھنے کا دل کر رہا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ کیونکہ یہ چیزیں ہم خود بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ کو انزائٹی ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے یہ سوشل میڈیا زیادہ دیکھنے سے، اتنا سارا کنٹینٹ دیکھیں گے جب آپ، تو اس کو کنزیوم بھی تو کرنا ہے نا، وہ پھر آپ کا مائنڈ اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں رہتا کہ آپ اس کو مطلب اتنا، بچے دیکھ لیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائلز میں لگے ہوئے ہیں، ایون کہ ہمارے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، آج کل موبائل مانگتے ہیں بس، سب کچھ موبائل۔ سیکھ ہی بچہ موبائل سے رہا ہے۔
موبائل سے بری باتیں ہی سیکھ رہے ہیں، وہ اتنی اچھی باتیں تو سیکھ ہی نہیں رہے. تو بچوں کی باتیں سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ نفس آپ کو بھٹکاتا ہے کہ چل یار اور تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، اور تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں ابھی ہماری زندگی ختم ہو جائے، جب آپ پہ کوئی بیماری آتی ہے نا پھر ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں. اس سے پہلے ہم اتنا نہیں سوچ رہے ہوتے. تو جب آپ سوچیں گے آپ بیمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اسی ٹائم ہماری سانسیں چھین لے ہم سے، تو ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں تو اس میں ہم نے کیا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تیاری آخرت کی تیاری کیا ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑے دیندار ہیں. یا اپنے اندر کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے آپ کی کہ آپ چھوٹا سا نیک عمل بھی کر رہے ہیں تو نیت سے کر رہے ہیں نا، تو آپ کی وہی قبولیت ہے. اور اگر آپ بہت بڑا عمل بھی کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی کوئی بھی آپ کو اجر نہیں ملے گا. تو میں بس یہی کہوں گی کہ آپ اس کو اپنی خواہشوں کو ماریں اور بہت زیادہ گھومنے پھرنے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ پھر آپ کی خواہشیں جاگتی ہیں وہاں پہ یہ مل رہا، وہاں پہ یہ مل رہا، ہم یہ لے لیں وہ لے لیں. یہ میں نے خود بھی نوٹ کیا کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو خواہش جاگتی ہے. ایک انسان ہے نا، خواہش جاگتی ہے کہ اچھا یہ بھی لگا ہوا، یہ بھی ایسے، یہ اچھا واہ اتنی اچھی چیزیں ہیں، میں یہ بھی لے لوں. ایک نا لالچ پیدا ہوتی ہے کہ بس یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں. فضول خرچی سے بھی اسلام نے منع کیا. تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں، ہم بھی سمجھیں گے. انشاءاللہ آپ کو اور بھی اچھی ویڈیوز بتائیں گے، لے کے آئیں گے ٹاپکس اچھے اچھے. تو آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں فالو کریں گے اس چیز کو، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جوانی میں ہی اللہ کو ہماری عبادت چاہیے. بڑھاپے میں تو ہر کوئی عبادت کر ہی لیتا ہے. لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر مر کے قبرستان جائیں تو ہمیں سب سلام کریں گے، یار اچھا بندہ آیا، ایک نیک بندہ آیا. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے نمازیں پڑھیں، استغفار جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.